کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی امت کے لوگوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے گناہ معاف ہوں گے، آپ ان سے کہہ دیجئے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اے نبی کہہ دیجئے جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، گناہ کے بعد نیکی کرنا، اللہ فرماتا ہے جو توبہ کرتے ہیں پھر ایمان لاتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے نیکی کا کام کیا، اے نبی انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں، آپ انہیں آفر دے دیجئے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، نہ صرف اللہ ان کے گناہوں کو مٹائے گا بلکہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ ان کے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں بدل دے گا۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ فوراً نماز پڑھ لیتے، صحابہ فوراً صدقہ خیرات کر دیتے، صحابہ کو معلوم ہوتا کہ میں نے ایک غلطی کرتی ہے، میں نے گناہ کا کام کر دیا ہے، صحابہ فوراً اللہ کے راستے میں بھوکوں کو کھانا کھلا دیتے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیتے، فوراً نماز پڑھ لیتے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَالصَّدْقَةُ تَطْفِئُ الْخَطِيئَةَ کہ اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگر کوئی گناہ ہونے کے بعد نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب کبھی کوئی غلطی ہو جاتی فوراً نیکی کر لیا کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے بندے کیا تو نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا ان الحسنات یذہبن السیئات کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اے اللہ کے بندے کیا تو نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ابھی؟ کہ جو وقت تھا اللہ کے نبی ظہر کی نماز پڑھا کر بیٹھے تھے، اس وقت وہ آ کر کے پوچھنے لگا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تو نے میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہ اللہ کے رسول، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی وجہ سے تیرے اس گناہ کو معاف فرما دیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنخس الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أوصيني
قال اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنۃ تمحوها۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں، جس کا یہ 250 پر 9واں جمعہ کا خطبہ ہے، اور اس میں آپ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں جو آپ نے اپنی زندگی میں لوگوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا، ان وصیتوں کو آپ سن رہے ہیں۔ انہی احادیث میں سے، انہی وصیتوں میں سے میں نے ایک وصیت کا آج کے اس خطبے میں انتخاب کیا ہے، انشاءاللہ اسی پر میری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑے وصیتیں فرمائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری نے ایک مرتبہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، کہا کہ یا رسول اللہ کہ اوصینی، اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ اللہ کے نبی فرصت میں دیکھا تو دیکھا کہ اچھا موقع ہے، چلو اللہ کے نبی سے بات کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری نے، بڑے اچھے صحابی ہیں، کہا اوصینی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری کو وصیت کر رہے ہیں، کہتے ہیں ابو ذر اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنۃ تمحوها۔ مختصر سی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو کیا، کہا کہ ابو ذر تمہیں میں وصیت کرتا ہوں کہ جب کبھی تم سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے، فاتبعها حسنۃ، تو فوراً اس کے ساتھ نیکی کر لیا کرو۔ کیوں؟ تمحوها، اس لیے کہ نیکی اس برائی کو مٹا دیتی ہے۔ کیا پیاری وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ہم میں سے جتنے انسان ہیں سب کے سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، غلطیوں پر غلطیاں، برائیوں پر برائیاں ہوتی چلی جاتی۔ انسان ہے، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی برائی لکھی ہے، انسان کرے گا اسے، لیکن بہترین خطا کار کون ہے کہ جسے غلطی کا احساس ہو، پھر اس کے بعد فوراً وہ توبہ کرے یا نیکی کا کام کرے۔ یہ حدیث بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیکی برائی کو مٹا دے۔ آئیے ایک اور حدیث کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے ہیں کہ نیکی کر لیا کرو۔ اب ہماری نظر میں نیکی کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نیکی کا بہت بڑا مفہوم ہے۔ ابھی آپ نماز کے لیے آئے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ آپ نے سلام کیا کسی کو، یہ بھی نیکی ہے۔ آپ نے صدقہ کر دیا، یہ بھی نیکی ہے۔ آپ نے چلتے ہوئے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی آدمی کو، بوڑھے کو آپ نے سڑک پار کروا دیا، وہ بھی نیکی ہے۔ تو جو بھی نیکی آپ سے ہو سکتی ہے، آپ اس نیکی کو کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی گناہ ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے، کہتے ہیں
کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، بعد میں اس کی تشریح کروں گا۔ نبی فرما رہے ہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز گناہوں کا کفارہ ہے، ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان گناہوں کا کفارہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر اب آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ظہر کی نماز پڑھیں گے کہیں پڑھنے والے، اور جمعہ کی نماز، تو فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک جتنے بھی صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہوئے ہیں، اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو معاف کر دے۔ اب آپ جمعہ پڑھ کے چلے گئے، عصر کی نماز کے لیے آئیں گے تو ظہر سے لے کر عصر تک جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوں گے، چھوٹے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے، اس نیکی کی وجہ سے اللہ تمہاری اس برائی کو دور کر دے گا۔ ایسے ہی عصر سے لے کر مغرب تک جتنے چھوٹے گناہ ہوں گے اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ مغرب سے لے کر عشاء تک آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، مغرب سے عشاء تک جتنے چھوٹے گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا۔ پھر رات سے لے کر مغرب عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ اگر آپ سے سرزد ہو گئے، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ آپ کے ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ کیوں؟ نبی نے فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ پچھلی جمعہ آپ نے نماز پڑھی تھی، جمعہ کی نماز، بیان سنا آپ نے، خطبہ سنا، اس کے بعد نماز پڑھی، تب سے لے کر پھر آپ جمعہ کے لیے حاضر ہوئے، تو اس جمعہ میں خطبہ سنا، پھر نماز پڑھی، تو پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے چھوٹے گناہ ہوں گے، صغیرہ گناہ، بڑے گناہ نہیں، صغیرہ جتنے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے تمہاری برائیوں کو ختم فرما دے۔ ایسے ہی پچھلے رمضان میں جنہوں نے نماز پڑھی، روزے رکھے، تراویح کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد آنے والے رمضان تک دعا فرمائیے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، رمضان کا مقدس مہینہ ہم کو نصیب فرمائے، آمین۔ تو جس نے پھر رمضان میں روزے رکھے، پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جتنے صغیرہ گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب۔ اگر تم سے کبھی بھی کوئی سرزد گناہ ہو جائے، چھوٹا گناہ، تو آپ نے فوراً نیکی کر لی، اللہ تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو اس نیکی کی وجہ سے معاف فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم لوگ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ کیا گناہ ہوا؟ کہ اللہ کے رسول ایک اجنبی عورت سے میں نے بوسہ لے لیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گئے، اللہ کے نبی آپ مجھے پاک فرمائیے، آپ مجھے جو سزا دینا ہے دیجیے۔ دیکھیے میں پہلے بتایا ہوں کہ انسان سے ہی گناہ ہوتا ہے، اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے تو فرشتہ بن جائے۔ صحابہ بھی انسان تھے، صحابہ سے بھی غلطیاں ہو جاتی تھی، تو یہ صحابی آ کر کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں نے ایک عورت کو بوسہ لے لیا، اللہ کے نبی اس کی جو بھی سزا ہے آپ مجھے دے دیجئے، میں سزا کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے کہا جو خطبہ مسنونہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی آیت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے بندے کیا تو نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اے اللہ کے بندے کیا تو نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ابھی؟ کیونکہ جو وقت تھا اللہ کے نبی ظہر کی نماز پڑھا کر بیٹھے تھے، اس وقت وہ آ کر کے پوچھنے لگا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تو نے میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہ اللہ کے رسول، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی وجہ سے تیرے اس گناہ کو معاف فرما دیا۔ اب اس کا غلط مطلب نہ لینے نوجوان
اس حدیث کا غلط مطلب نہ لے، میں کچھ زیادہ بولنا نہیں چاہتا۔ صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی غلطی ہو گئی، آدمی سے انجانے میں غلطی ہو گئی وہ الگ چیز ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، فرمایا کہ تو نے نماز پڑھی؟ کہا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیری اس نماز کی وجہ سے اللہ نے اس گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک صحابی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ جو بات آپ نے اس صحابی کو بتائی ہے کیا یہ صرف انہی کے لیے خاص ہے یا ہمارے لیے بھی ہے، یہ آفر ہمارے لیے بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے اور اس کے لیے نہیں ہے، فرمایا میری امت کے ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جب بھی اس سے کوئی گناہ ہو جائے اگر وہ فوراً نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یہ ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرنا۔ ابو ذر غفاری سے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابو ذر اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ نیکی بہت سی نیکیاں ہیں، نماز ایک اس کی قسم ہے، ایسے ہی صدقہ خیرات کرنا۔ اگر کوئی شخص گناہ ہونے کے بعد احساس ہو گیا اسے ارے مجھ سے گناہ ہو گیا، فوراً اس نے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ حدیث میں دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک حدیث وہ ہے کہ صدقہ برائیوں کو آپ کے اوپر آنے والی بلاؤں کو روک دیتا ہے، وہ حدیث الگ ہے۔ یہاں حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے جب کبھی بھی صحابہ سے کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی چھوٹا گناہ ہو جاتا تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ فوراً نماز پڑھ لیتے، صحابہ فوراً صدقہ خیرات کر دیتے۔ صحابہ کو معلوم ہوتا کہ میں نے ایک غلطی کرتی ہے، میں نے گناہ کا کام کر دیا ہے، صحابہ فوراً اللہ کے راستے میں بھوکوں کو کھانا کھلا دیتے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیتے، فوراً نماز پڑھ لیتے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ کہ اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگر کوئی گناہ ہونے کے بعد نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب کبھی کوئی غلطی ہو جاتی فوراً نیکی کر لیا کرتے۔ اب اس کی مثال دیکھیے، یہی صحابی جنہوں نے حدیث کو بیان کیا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب اللہ کے رسول نے وصیت کی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لینا، حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بہت سے غلام تھے، ان میں سے ایک غلام نے کچھ کام کرنے میں غلطی کر دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا کہ میں نے کام کرنے کے لیے کہا تھا بگاڑ دیا، تو حضرت ابو ذر غفاری کو بہت غصہ آیا اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کی پٹائی کر دی، اس غلام کی پٹائی کر دی۔ حضرت ابو ذر غفاری کو کچھ دیر کے بعد احساس ہوا، دل ملول ہونے لگا، ارے مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا اس آدمی، یہی ایمان کی علامت ہوتی۔ حضرت ابو ذر غفاری کو ملول ہوا کہ اس آدمی کو مجھے مارنا نہیں چاہتا، میں نے اتنا زیادہ مارا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث یاد آ گئی اللہ کے رسول۔ کیا حدیث تھی کہ اے ابو ذر اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کرو، اللہ تمہاری اس برائی کو مٹا دے گا۔ ابو ذر غفاری کو فوراً یہ حدیث آئی تو انہوں نے کہا کہ غلام کو آزاد کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے، غلام کو آزاد کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ تو فوراً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو آزاد کر دیا کہ جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی ہو تو فوراً نیکی کر لیا کریں، غلام کو آزاد کرنا نیکی ہے اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا، اس لیے لہذا میں نے تجھ کو معاف کر دیا، جا آزاد کر دیا۔ دیکھیں آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی سی غلطی کا انہیں احساس ہوا تو حضرت ابو ذر غفاری نے ایک غلام ہی کو آزاد کر دیا۔
تو یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ آج صبح کی لے کر رات تک ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، کوئی کاؤنٹ کیا ہے کبھی ہم نے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہیں، ایک صبح سے لے کر رات تک ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کبھی ہم نے نوٹ کیا ہے؟ ہم نے کبھی نوٹ نہیں کیا کتنے گناہ ہوتے۔ تو محترم حضرات، اس لیے جب کبھی ہمیں احساس ہو کہ ہاں میں نے گناہ کا کام کیا ہے، فوراً نیکی کر لیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ آئیے کچھ باتیں بتا کر کے میں آپ کو بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص نیکی کا کام کرتا ہے، گناہ ہونے کے بعد اس کا گناہ کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کچھ مشرکین، کچھ کفار جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول ہم سے بہت گناہ ہوئے۔ کسی نے کہا کہ میں نے زندگی بھر زناکاری میں زندگی گزار دی، کسی نے کہا اللہ کے رسول میں نے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، کسی نے کہا اللہ کے رسول کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو میں نے نہ کیا، ہر قسم کا گناہ میں نے کیا۔ یا رسول اللہ، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا اللہ میری توبہ کو قبول کر لے گا؟ کیا ہماری معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی سوال ختم ہوا، مجلس اٹھی نہیں، اللہ کے رسول نے کوئی جواب دیا نہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی اس آیت کو لے کر کے نازل ہوئے، سورہ فرقان کی آیت۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی امت کے لوگوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے گناہ معاف ہوں گے، آپ ان سے کہہ دیجئے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اے نبی کہہ دیجئے جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں۔ دیکھیے غور فرمائیں، ہمارا سبجیکٹ کیا ہے؟ گناہ کے بعد نیکی کرنا۔ اللہ فرماتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے نیکی کا کام کیا، اے نبی انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں، آپ انہیں آفر دے دیجئے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ نہ صرف اللہ ان کے گناہوں کو مٹائے گا بلکہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ ان کے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ جتنے گناہ ہوئے تھے عمل صالح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ 10 گناہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، یہ سب نیکیاں لکھی جائیں۔ اللہ اکبر۔ کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے ہے جو گناہ ہونے کے بعد احساس ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اور پھر نیکی کا کام کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں کے اندر گناہوں کے ہونے کے بعد احساس کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ گناہ ہونے کے بعد اگر کوئی شخص نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو کیسے معاف کر دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، کئی بار آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیے، 90 پر 9 قتل کر دیے۔ اب اس کے اندر احساس ہوا کہ چلو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کیا ہماری معافی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے لوگوں میں جا کر کے پوچھا کہ بڑا عالم کون ہے، میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، بڑا عالم کون ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں آدمی ہے، عالم تو نہیں ہے لیکن عابد ہے، عبادت گزار ہے، راہب تھا اس وقت، راہب کے معنی عبادت گزار۔ تو اس نے اس عابد سے جا کر کے، عبادت گزار سے جا کر کے، وہ ولی تھا اس وقت کا، جا کر کے پوچھا کہ میں نے 90 پر 9 خون کر دیے ہیں، کیا اگر میں اللہ سے توبہ کروں تو اللہ معاف کر دے گا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔
اسے غصہ آیا اور اس نے اس آدمی کو بھی قتل کر دیا۔ ایک مسئلہ سمجھتے ہوئے جائیے گا یہاں، کبھی بھی مسئلہ جو ہے علماء سے پوچھیں، نمازی ہیں، حاجی صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، اگر آپ پوچھیں گے یاد رکھیے ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت عبادت گزار ہوگا، تہجد گزار ہوگا، لیکن مسئلہ علماء سے پوچھیں۔ اگر علم والے سے نہ پوچھ کر کے عبادت گزار سے پوچھیں گے تو انجام یہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی، اس کو بھی قتل کر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب یہ شخص پھر لوگوں کے پاس گیا، پوچھا کہ کون بڑا عالم ہے ذرا بتاؤ، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ ایک آدمی ہے بہت بڑا علم والا۔ اب یہ شخص اس میں آدمی کے پاس گیا، عالم صاحب کے پاس گیا، کہا کہ مولانا مجھ سے 100 قتل ہو گئے ہیں، کیا اگر میں آج اللہ سے توبہ کروں تو کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ تو اس عالم نے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نیکی کر، اور جو برائی کا راستہ تو نے زندگی میں گزارا ہے اس برائی کے راستے کو چھوڑ دے، اور دیکھ فلاں جگہ پر نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں چلے جا، نیکیوں کے کام کر، اللہ کی عبادت کر، اللہ تیری مغفرت کر دے گا۔ کیا کہا؟ نیکیوں کے کام کر، اللہ کی عبادت کر، اللہ تیری مغفرت کر دے گا۔ نیکیاں برائیوں کو مٹا دے۔ کیسے؟ دیکھیے، اب یہ شخص وہ بستی جہاں اسے پہنچنا تھا سفر میں نکل گیا، چلو میں اس بستی میں جا کر کے نیک لوگوں کی بستی میں زندگی گزار دوں۔ جانے لگا، راستے ہی میں اس کا انتقال ہو، منزل کو پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے فرشتے آ گئے اس کے روح کو لے جانے کے لیے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ تعجب دیکھیں، جنت کے بھی فرشتے آ گئے۔ فرشتوں نے کہا جہنم کے کہ یہ آدمی وہ ہے جس نے 100 قتل کیے ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے ہم اس کو جہنم میں لے جانا چاہتے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے مرنے سے پہلے نیکی کا ارادہ کیا تھا، توبہ کرنی چاہیے، نیکی کا ارادہ کیا تھا، اس لیے ہم اسے جنت میں لے جانا چاہتے۔ اب دونوں کے درمیان میں بحث ہوئی، دونوں کی جماعتیں اللہ کے دربار میں حاضر ہوئی، اللہ کے سامنے فیصلہ رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں فرشتوں سے کہا اے فرشتوں جاؤ زمین کو ناپو، اگر یہ شخص برائی کی زمین کی طرف ہے تو اسے جہنم میں ڈال دو، اگر یہ شخص نیکی کی زمین کی طرف ہے، زیادہ قریب ہے، نیکی کی زیادہ زمین کے قریب ہے تو اسے جنت میں لے جاؤ۔ فرشتے آسمان سے آئے، زمین کو ناپنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص نیک لوگوں کی جو بستی تھی اس سے 1 بالش قریب تھا، دونوں برابر تھی، صرف 1 بالش، وہ 1 بالش نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین نے صرف نیکی کی ارادے کی وجہ سے، ابھی نیکی بھی نہیں کی اس نے، صرف نیکی کرنے کا ارادہ کر لیا کہ میں نیک لوگوں کے ساتھ رہوں گا، نیکی کے کام کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر کے 100 قتلوں کی جو سزا تھی، جو کچھ گناہ تھے، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا مطلب، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں انسان کی برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول نے یہی وصیت فرمائی، اے ابو ذر جب کبھی تجھ سے کوئی برائی ہو جائے فوراً نیکی کر لیا کر، اللہ تیری اس نیکی کی وجہ سے تیری اس گناہی کو اور اس برائی کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سے رات دن گناہ ہوتے رہیں، لیکن محترم حضرات اگر ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں ہمارے نام اعمال میں گناہ ایسے ہی لکھے رہیں گے۔ لہذا اب جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے یہاں گناہ کا کام کر لیا ہے فوراً نیکی کر لیا کریں۔
جو کچھ ہو سکتا ہے نیکی کا کام صدقہ کر لیں، نیکی کا کام یہ ہے کہ نماز پڑھ لیں، نیکی کا کام یہ ہے کہ راستے کی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، کسی جانور کو پانی پلا دیں، یہ سب نیکیاں ہیں۔ اگر کوئی بھی ایک نیکی کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس آیت کے ضمن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ضمن میں انشاءاللہ اللہ ہمارے اس نیکی کی وجہ سے اس برائی کو اللہ دور فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برحم علیم برب حلیم۔